بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کامیابی اور ناکامی زندگی کی ایک واضح حقیقت ہے، ایک مشہود حقیقت ہے، یعنی ایسی حقیقت جس کو ہمیں ہر روز فیس کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کامیاب ہوتے ہیں، کل ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ میرا روزمرہ ہے، یہ آپ کا روزمرہ ہے۔ ہر شخص اس سفر سے بعض اوقات ایک دن میں ہی گزر جاتا ہے، تو یہ معاملات ہماری زندگی کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیابی کی کیفیت میں ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ناکامی کی کیفیت میں ہوں تب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، جب کسی شخص کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک فخر کی نوعیت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو استکبار کہہ سکتے ہیں، غرور کہہ سکتے ہیں، بڑائی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے اور یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے، یہ جو کامیابی کو میں نے حاصل کیا ہے، اس میں سر تسر مکمل طور پر میری کاوش کو دخل ہے۔ میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ سوچا، میں نے اس کی منصوبہ بندی کی، میں نے اس کے لیے اقدامات کیے، میں نے اس کے لیے ہمت لگائی، نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر اس کو ناکامی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جد و جہد کی ہے، دوسرے لوگ انہوں نے بھی جد و جہد کی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں نے ان سے بھی زیادہ کی ہو، لیکن وہ کامیاب ہو گئے، میں ناکام ہو گیا۔ تو اس طرح ایک مایوسی کی، ایک ناکامی کی، ایک نامرادی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، ہم یاس میں بھی جاتے ہیں، خوشی میں بھی جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اس کامیابی کے وہ مظاہر کیا ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن میں ہم کامیابی کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ناکامی کو محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اگر ہم لسٹ میں رکھیں تو پہلی چیز دولت ہے۔ یعنی دولت چونکہ بے شمار معاملات کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، بے شمار اچیومنٹس اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارا ہدف بن جاتی ہے، یہ کامیابی کی ایک منزل بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم دولت کے حصول کو اپنا ہدف بناتے ہیں، اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ تو اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے۔ کبھی ہم دولت کی جو ہماری منزل ہے، جس کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں اس کو حاصل کر پاتے ہیں، اور کبھی ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ جب ہم حاصل کر لیں تو اس کو بڑی کامرانی، بڑی کامیابی محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہم حاصل نہ کر پائیں اور ہمارے مقابلے میں دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں تو ہم اپنی ناکامی کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دولت کے ساتھ ساتھ دیکھیے تو دوسری جو چیز ہے وہ اقتدار ہے۔ اقتدار بھی ہمارے اہداف کی ایک صورت ہوتی ہے جس میں ہم جاہ و حشمت کو حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر ہماری حکمرانی ہوتی ہے۔ اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ اقتدار بعض اوقات خاندان کے ایک سربراہ کے طور پر بھی حاصل ہوتا ہے، یہ کسی قبیلے کے سربراہ کے طور پر بھی حاصل ہوتا ہے، یہ معاشرے یا محلے کی کسی سوسائٹی کے سربراہ کے طور پر بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کسی علاقے کے، کسی حکومت کے نگران یا حکمران کی صورت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو کئی صورتیں ہوتی ہیں اس اقتدار کی، اس برتری کی، اس تفوق کی، اس عظمت کی، کئی صورتیں ہوتی ہیں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو یہ اقتدار، یہ بالادستی، یہ برتری جب ہم کو حاصل ہوتی ہے تو ہم بڑی کامیابی محسوس کرتے ہیں، بڑی کامرانی محسوس کرتے ہیں، بڑے سرشار ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ناکامی کی صورت میں ہم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں محکوم ہونا پڑتا ہے، دوسروں کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، ہم سے وہ اقتدار چھن جاتا ہے، تو نتیجے کے طور پر ہم ایک ناکامی کی کیفیت میں یا ایک مایوسی کی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ کاروبار ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کاروبار ڈوب گیا ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار دن ہی دن میں زمین سے آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ تعمیر، یہ ترقی ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو
حاصل ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تنزل اور زوال کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاروبار کا روزمرہ کا معاملہ ہے، اور ایک دن میں بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں۔ یہ معاملہ افراد کا بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ ایک طرح سے قوموں کا بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ ریاستوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کاروبار کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے یا معاشی ترقی کے حوالے سے اگر ہم محسوس کریں تو یہ بھی دونوں صورتیں پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کے اندر کامیابی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے اور ناکامی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شکل ہے کامیابی یا ناکامی کی، یا وہ مظہر جس کے اندر دونوں ہی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ علم کا میدان ہے، فن کا میدان ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو لگاتا ہے، اور اس کے بعد بعض اوقات اس کو نتیجہ نکلتا ہے، کامیابی ملتی ہے، اور بعض اوقات وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ فیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں۔ طالب علمی کا زمانہ دیکھ لیجئے، طالب علمی کے بعد کا زمانہ دیکھ لیجئے، تو علم کے میدان میں وہ دین کے علم کا میدان ہو سکتا ہے، وہ دنیاوی علم کا میدان ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی کامیابی کے مراتب ہیں اور اس میں بھی ناکامی کے مراتب ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور پہلو، ایک اور زاویہ ہے اولاد کا۔ جن پیرنٹس کو اولاد کی نعمت ملتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم، بڑا اونچا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جن کو یہ نہیں ملتی وہ اپنے اندر یاس اور مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پہلو شہرت کا ہے، یعنی بعض لوگ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ نامور ہوتے ہیں، ان کو شہرت ملتی ہے، لوگ ان کے نام کو جانتے ہیں، ان کا نام لیا جائے، وہ باہر نکلیں تو سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو، ان کے ساتھ اپنا نام شامل کرنے کو اپنے لیے اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ناموری، یہ شہرت بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہوتی ہے، ہدف ہوتی ہے، لیکن ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جب ان کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ اس کو اپنے لیے ناکامی کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ناکامی اور یہ کامیابی ہر روز میں نے فیس کرنی ہے، ہر روز اس امتحان سے مجھے گزرنا ہے، خواہ وہ دولت کا میدان ہے، خواہ وہ علم کا میدان ہے، خواہ کسی فن کا میدان ہے، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں یہ دونوں ہی صورتیں مجھے گاہے گاہے پیش آنی ہے۔ کبھی میں نے کامیاب ہونا ہے، کبھی میں نے ناکام ہونا ہے۔ تو اس میں کیا مجھے اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ جب میں کامیاب ہوں تو میرے اندر فخر و استکبار پیدا ہو جائے، انانیت اور غرور پیدا ہو جائے، اس کو میں اپنے زور اور اپنی قوت کی بنا پر سمجھنے لگ جاؤں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ اور اسی طرح جب ناکامی آ جائے تو میں اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤں جیسے میری دنیا ہی برباد ہو گئی، میری دنیا بالکل لٹ گئی اور میرے پاس گویا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، ایک یاس کی اور ایک دنیا سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دینے کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو جائے اور بالکل نامراد ہو کر میں کھڑا ہو جاؤں؟ کیا یہ ناکامی کے بعد رویہ ہونا چاہیے جیسا لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے موقع پر شادیانے بجاتے ہیں اور اسی طرح ناکامی کے موقع پر روتے ہیں، یاس کا اظہار کرتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ہمارے پروردگار کا ہم سے مطلوب رویہ کیا ہے؟ پروردگار کیا چاہتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب ہم ناکام ہوں تو ہمیں کس شعور میں، کس ذہن میں کھڑے ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات جو اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی کو من جانب اللہ سمجھنا چاہیے، یعنی اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ کامیابی بھی میرے پروردگار کی جانب سے ہے، اور اسی طرح ناکامی بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، اور نہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے بغیر مجھ تک ناکامی پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اگر مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں تو یہ خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ جب مجھے ادراک ہو جائے گا، اس بات کا شعور ہو جائے گا، تو پھر میرے لیے کامیابی نہ فخر و استکبار کا باعث بنے گی اور نہ ناکامی مایوسی کا باعث بنے گی۔ یہ بنیادی بات ہے جس پر ہمیں استوار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کو ہمیں سمجھنا کیا چاہیے؟ ہمیں اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو امتحان سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے کامیابی کی، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے آگے بڑھنے کے راستوں کو صاف کر دیا ہے، سارے حالات میری کامیابی کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، میرا ذہن، میرے وجود کے تمام اعضاء اور اسی طرح میرے ارد گرد کے تمام حالات نے مجھے وہ صورت پیدا کر دی ہے کہ میں اپنی اچیومنٹ کو حاصل کر سکوں، اور دوسرے شخص کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں یا میں ہی ہوں تو دوسرے موقع پر اس
اس معاملے کے اندر میرے لیے رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، مزاحمتیں آ گئی ہیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو اس کو اس جگہ سے لینا چاہیے کہ یہ معاملہ بھی آزمائش کا ہے اور وہ معاملہ بھی آزمائش کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کامیابی ملے تو اسے بھی امتحان سمجھیے، اور اسی طرح ناکامی ملے تو اسے بھی آزمائش اور امتحان سمجھیے۔ تیسری جو بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب کامیابی ملے تو اظہار ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح ناکامی ملے تو ہمیں اظہار کیسے کرنا چاہیے۔ کامیابی ملنے پر ہمیں اظہار کرنا چاہیے شکر کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس بات کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کریں، اور اس بات کا اظہار کریں کہ میں جو مرضی کر لیتا اس اچیومنٹ کو حاصل نہ کر پاتا اگر اللہ تعالیٰ وہ سازگاری پیدا نہ فرماتے۔ اور اسی طرح ناکامی اگر ملے تو اس پر صبر و برداشت کا رویہ اختیار کریں اور اس احساس میں مبتلا ہوں، اس جگہ پر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کریں کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ میں نے کوشش کی، میں نے جد و جہد کی، لیکن وہ نتیجہ مجھے حاصل نہیں ہو سکا جو میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس چیز کو اچیو کروں یا اس جگہ کو حاصل کروں۔ تو یہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یاس کی کیفیت بھی نہیں رہے گی، اور وہ فخر و استکبار، فخر و غرور کی صورتحال بھی ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ سوال یہ ہے کہ جو شکر کرنے والے لوگ ہیں، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے معاملات میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا میتھڈ اختیار کرنا چاہیے، کیا بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر وہ ان چیزوں کا اظہار کریں، اپنے عمل میں ان چیزوں کو لے کر آئیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی جو کامیابی ہے یا ان کی ناکامی ہے وہ بھی ایک طریقے سے برگ و بار لے کے آئے گی، یعنی ان کے لیے مثبت راستوں کو کھولنے کا باعث بنے گی۔ تو جہاں تک شکر کا معاملہ ہے، شکر کرنے والوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عاجزی کو اختیار کریں، یعنی اپنے اندر عجز پیدا کریں۔ عجز کا مطلب یہ ہے کہ پستی، جھک جائیں، اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ مجھے دیا ہے یہ اسی کا فیض ہے، اسی کی برکات ہیں، میرے اندر کچھ نہیں تھا۔ میں نے اگر ہمت لگائی ہے، اپنی عقل استعمال کی ہے، کوئی منصوبہ بندی کی ہے، یہ بھی سرتاسر اسی کی عنایت ہے۔ جو حالات خارج میں مجھے ملے ہیں یہ بھی اسی کی عنایت ہے۔ میرے اندر سانسیں اگر جاری رکھی ہیں، میرے ذہن کو اگر ترقی دی ہے، میرے لیے اساتذہ کا، میرے لیے والدین کا، میرے لیے مال اسباب کا جو بندوبست کیا ہے وہ اسی نے کیا ہے۔ تو یہ تمام اسباب اسی کے ودیعت کردہ ہیں، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر انسان کو کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس جگہ پر کھڑے ہوتا ہے، ایک عاجز انسان کی جگہ پر کھڑے ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندے کی جگہ پر کھڑے ہوتا ہے، جب وہ اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم ہوتا ہے، اور وہ یہ کامیابی جو حاصل کرتا ہے وہ پھر اس کے لیے آخرت میں بھی اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انسان کو اس درخت کی طرح ہونا چاہیے، جب اس پر پھل آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ یہ عجز کا رویہ ہے، یہ عاجزی کا رویہ ہے۔ دوسرا عمل جو اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ تو میں نے جو دولت حاصل کی ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کروں۔ اگر علم کے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس میں سے بھی خرچ کروں۔ اگر میں نے کوئی منصب حاصل کیا ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو مشاورت میں، دوسری چیزوں میں شریک کر سکتا ہوں تو میں اس میں بھی شریک کروں۔ اسی طرح کاروبار میں، اسی طرح باقی چیزوں میں جہاں جہاں میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہوں، اس کا حصے دار بنا سکتا ہوں، اس میں خرچ کر سکتا ہوں، دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں، تو مجھے اس میں انفاق کا، خرچ کرنے کا، دوسروں کو دینے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ دو نقطوں پر مبنی ہے یہ شکر کا اظہار، ایک اپنے آپ کو عجز کی جگہ پر کھڑا کرنا، اور دوسرے ان تمام معاملات میں اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے خرچ کر دینا۔ اور جہاں تک صبر کرنے والوں کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، صبر کرنے والوں کا پہلا جو عمل ہے کہ وہ برداشت کریں۔ جو کچھ بھی ان پر تکلیف آئی ہے، کوئی صعوبت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اس کو وہ برداشت کریں۔ انسان پر تکلیفیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتے ہیں، مصائب کا بھی وہ شکار ہوتا ہے۔ یہ صورتیں
ہر روز ہمیں درپیش ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں اس کو برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جتنی ممکن حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے وہ برداشت کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگائے۔ اور دوسری چیز جو اس کو اس معاملے میں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے وہ دعا ہے، یعنی اپنے پروردگار کے ساتھ دعا کا تعلق قائم کرے۔ اس جگہ پر کھڑا ہو کہ میرے پروردگار، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اس کی سکت نہیں رکھتا کہ اس مشکل کو، اس مصیبت کو جھیل سکوں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں درخواست گزار ہوں، میں دعا گو ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دیجئے۔ بار بار دعا کرے، نماز سے مدد حاصل کرے، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر، اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنی یہ منت سماجت کے ساتھ اس بات کو پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس مشکل کو، اس مصیبت کو مجھ سے دور کر، اس سے مجھے نجات دلا۔ تو یہ دو معاملات ہیں، یعنی ایک معاملہ کہ اپنے وجود کے اندر اس کو برداشت کرے، کنٹرول کرے، اور اس جگہ پر اظہار کرے کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جسے مجھے برداشت کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ دعا کے معاملے کو، دعا کے عمل کو اپنے ساتھ ساتھ جاری رکھے۔ اختتام پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں صبر کرنے والا، یعنی جب ہمیں ناکامی ملے، ناکامی کی صورت پیش آئے تو ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور جب ہمیں کامیابی ملے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی نعمت کے طور پر کوئی اچیومنٹ حاصل ہو، کوئی کامیابی ملے، تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔